امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 59۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مکتوب اسود ابن قتیبہ والی حلوان کے نام تحریر فرمایا۔ اپنے اس مکتوب میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں، دیکھو جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں گے تو یہ امر اس کو اکثر انصاف پروری سے مانے ہوگا، لہذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتا، اور دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو، اور جو کچھ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اسے ان حماق سے بجا لاتے رہو، اور اس کے ثواب کی امید اور سزا کے خوف کو قائم رکھو۔ یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ اور دیکھو کوئی چیز تمہیں حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی، اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر رعایا کی نگرانی رکھو، اس طرح جو فائدہ تم کو اس سے پہنچے گا وہ اس فائدے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جو تم سے پہنچے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 60، ان عمال حکومت کی طرف جن کا علاقہ فوج کی گزرگاہ میں پڑتا تھا۔ خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور شہر کے عاملوں کو کہ جن کے علاقے سے فوج گزرے گی، بعد حمدہ و صلوات معلوم ہو کہ میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جو خدا نے چاہا تو ان قریب تمہارے علاقے سے عبور کریں گی۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو ستائیں نہیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، اور میں تمہیں اور تمہارے اہل ذمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج والے کوئی دست درازی کریں تو اس سے میں بے تعلق ہوں، سوا اس صورت کے کہ جب کہ کوئی بھوک سے حالت اضطرار میں ہو اور پیٹ بھرنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ان میں سے جو کوئی دراز دستی کرے تو تمہیں اس کی اسے سزا دینا چاہیے، لیکن اپنے سربراہوں کے ہاتھ بھی روکنا کہ وہ ان سے نہ ٹکرائیں، اور جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اس میں ان سے تعرض نہ کریں، اور میں تو فوج کے اندر موجود ہی ہوں، لہٰذا جو زیادتیاں ہوں یا ایسی سختی تم پر ہو کہ جس کی روک تھام کے لیے تمہیں اللہ کی مدد اور میری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا، میں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے ٹھیک کر دوں گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 61۔ یہ مکتوب والی ہے کمیل ابن زیاد نخعی کے نام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس میں ان کے اس طرز عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جب دشمن کی فوجیں لوٹ مار کے قصد سے ان کے علاقے کی طرف سے گزریں تو انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، آدمی کا اس کام کو نظر انداز کر دینا کہ جو اسے سپرد کیا گیا ہے اور جو کام اس کے بجائے دوسروں سے متعلق ہے اس میں خواہ مخواہ کو گھسنا ایک کھلی ہوئی کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔ تمہارا اہل قرقیسہ پر دھاوا بول دینا اور اپنی سرحدوں کو خالی چھوڑ دینا جبکہ وہاں نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے نہ دشمن کی سپاہ کو روکنے والا ہے، ایک پریشان خیالی کا مظاہرہ تھا۔ اس طرح تم اپنے دشمنوں کے لیے پل بن گئے جو تمہارے دوستوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس عالم میں نہ تمہارا کچھ روب و دبدبا ہے، نہ تم دشمن کا راستہ روکنے والے ہو، نہ اس کا زور توڑنے والے ہو، نہ اپنے شہر والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے کوئی کام انجام دینے والے ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 62۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو اور ان کی رہنمائی کے لیے یہ تحریر روانہ فرمائی۔ حضرت علی اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں،
اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ کسی اور شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی، جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے، اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی، اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اسی مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، بخدا اگر میں تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں، اور میں جس گمراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں، مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں بدمغز اور بد کردار لوگ، اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں، نیکوں سے برسر پیکار رہیں اور بدکاروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی اور اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے، اور ان میں ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئیں۔ اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پر آمادہ نہ کرتا، نہ اس طرح جھنجھوڑتا، نہ تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے شہروں کے حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کر زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ یاد رکھو کہ ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ سنو، جنگ آزما ہوشیار اور بیدار رہا کرتا ہے، اور جو سو جاتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کر سویا نہیں کرتا۔ والسلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 63۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب عامل کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے نام تحریر فرمایا۔ جب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں، جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، روک رہا ہے، آپ اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے نام، مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے رہو، اور اگر بودا پن دکھانا ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے، خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے
بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار و پود بکھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور ہمارے سامنے بھی اسی طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا، اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا، اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابو حاصل کرو اور اپنا حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی تو نہ پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں۔ خدا کی قسم یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے، اور ہمیں بے دینیوں کے کرتوت کی کوئی پرواہ نہیں۔ والسلام۔